السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات، پچھلے 5 دنوں سے تذکرہ عشر مبشرہ کے عنوان سے ہم اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلیل القدر صحابہ کی سیرتیں سن رہے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی اپنی زندگی میں جنت کی بشارتیں سنائی. اور پچھلے 5 دنوں میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عظیم صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان کی سوانح حیات اور ان کے حالات زندگی ہم نے سماعت کیے تھے. آج جس شخصیت کو لے کر ہم یہاں جس شخصیت کے بارے میں سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص القرشی رضی اللہ عنہ، جو خلیفہ سوم بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں. خلفائے راشدین میں دیکھیے کہ پہلے 2 خلفاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر تھے، اور دوسرے 2 خلفاء یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دونوں آپ کے خسر تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دختر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دختر حفصہ رضی اللہ عنہ یہ امہات المومنین میں سے تھیں. اور باقی 2 خلفاء حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ دونوں آپ کے داماد تھے. آپ کی بیٹیاں ان سے بیاہی گئیں. تو عشر مبشرہ میں سے جو خلفائے راشدین ہیں، ان کی یہ بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، رفاقت اور معیت کے ساتھ ساتھ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ داری کا شرف بھی حاصل ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کی سیرت سننے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جمع ہیں، آپ کی کنیت ابو عمرو تھی، اور بعد میں کنیت انہوں نے ابو عبداللہ، جب انہیں حضرت رقیہ سے عبداللہ کی ولادت ہوئی تو ان کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی. اور ذوالنورین ان کا مشہور و معروف لقب تھا، اور جانتے ہیں کہ ذوالنورین یعنی 2 نور والے، یہ لقب انہیں کس لیے دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر ان سے بیاہی گئیں. اور مشہور قول کے مطابق عام الفیل کے 6 سال بعد حضرت عثمان کی ولادت ہوئی.
یعنی ابرہہ کے ہاتھیوں کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے 6 سال بعد حضرت عثمان کی ولادت ہوئی۔ گویا عمر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے۔ حضرت عمر کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی اور حضرت عثمان کی ولادت عام الفیل کے 6 سال بعد۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان خلافت میں تو ان کا نمبر بعد میں آیا صحیح، لیکن عمر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے 7 سال بڑے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا شرف اور ان کی فضیلت صرف اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بڑے سلیم الفطرت انسان تھے۔ زمانہ جاہلیت جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اسلام سے قبل عرب کے جو حالات تھے اور عرب کے معاشرے کی جو صورتحال تھی، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ، عقیدے کا بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ، معاملات کا بگاڑ۔ ایسے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلامت فطرت کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ عرب کا وہ معاشرہ جہاں ہر طرف بت پرستی ہی بت پرستی تھی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی کہا جاتا ہے کہ پوری زندگی میں اسلام لانے سے پہلے جو زندگی ان کی گزری، کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا۔ حالانکہ ابھی پیارے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا آغاز نہ ہوا تھا، لیکن سلامت فطرت کا تقاضا تھا۔ حضرت عثمان اتنے سلیم الفطرت تھے کہ بت پرستی کے ایسے ماحول میں رہ کر بھی انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا تھا، اور جس طرح جاہلیت کے اعتقادی بگاڑ سے خود کو بچائے رکھا، اسی طرح سے زمانے جاہلیت میں جو اخلاقی بگاڑ تھا، اخلاقی بگاڑ سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں خود کہا کرتے تھے کہ میں نے زمانے جاہلیت میں کبھی ایک مرتبہ بھی شراب نہیں پی، حالانکہ شراب عربوں کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی، شراب شوق سے پی جاتی تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد تو کجا، اسلام سے پہلے بھی جب شراب گھر گھر شراب کا رواج عام تھا، میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ یہ حضرت عثمان کی سلامت فطرت کا بہت بڑا ثبوت ہے، اور اسلام سے پہلے ہی جس شریفانہ مزاج کے وہ حامل تھے اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر مبعوث ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مشرف و اسلام ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو اسلام کی دعوت دی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مشرف و اسلام ہوئے، اور دوسرے صحابہ کی طرح اسلام لانے کے جرم میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور بڑے امتحانات سے گزرنا پڑا۔ جب حضرت عثمان کا سگا چچا حکم بن ابی العاص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہ دباؤ ڈالتا، ستایا کرتا کہ اسلام چھوڑ دو، انہیں باندھ کے رکھ دیتا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حصیر میں لپیٹ کر لٹکا دیا کرتا تھا اور نیچے سے دھواں دیا کرتا تھا، اور حضرت عثمان سے کہتا کہ اسلام چھوڑ دو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں اسلام لانے کے جرم میں جہاں عرب کے کافر اور مشرک کمزوروں، ضعفاء اور غلام قسم کے صحابہ کو ستایا کرتے تھے، وہیں معزز افراد، معزز خاندانوں کے افراد اور شرفاء کو بھی اسلام لانے کے جرم میں ان کے گھر والوں نے، ان کے خاندان والوں نے بہت ستایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بات بڑے اعزاز کی تھی، اور یہ اعزاز صرف حضرت عثمان کو ملا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان سے بیاہی گئیں۔ پہلے تو حضرت رقیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر تھی وہ ان کی زوجیت میں آئیں، اور حضرت رقیہ کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی تو پیارے نبی کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا بھی ان سے بیاہی گئیں۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں
آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت و رسالت کا جو سلسلہ چلا، اس میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی زوجیت میں ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں۔ دنیا کی تاریخ میں کسی شخص کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ کسی پیغمبر کی 2 بیٹیوں سے اس نے اپنی زندگی میں نکاح کیا ہو۔ یہ پوری تاریخ میں، پورے ہسٹری میں یہ خصوصیت اور اعزاز اور صرف عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ملا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 چہیتی بیٹیاں ان سے بیاہی گئی۔ پہلے رقیہ سے بیاہے گئے اور بعد میں رقیہ رضی اللہ عنہا کی جب وفات ہو گئی تو ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان کی زوجیت میں آئیں۔ اور ان دونوں کا معاملہ یہ تھا کہ پیارے نبی کی یہ دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، پہلے ان کا رشتہ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عتبہ اور ایک کا نام تھا عتیبہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کو عتبہ بن ابو لہب کی زوجیت میں دے رکھا تھا اور حضرت ام کلثوم کو عتیبہ بن ابو لہب کی زوجیت میں دے رکھا تھا۔ ابو لہب کی بہو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں، لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کے سلسلے میں ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی جو شرارتیں تھیں، ان شرارتوں کو بے نقاب کرتے ہوئے اور ان دونوں کے حق میں وعید سناتے ہوئے جب آسمان سے سورہ لہب نازل ہوئی، انتقام کی آگ بھڑکنے لگی ابو لہب کے دل میں، اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میری وفاداری کا تقاضا ہے کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو چھوڑ دو۔ چنانچہ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اور اللہ کا شکر ہے، ہم آپ کو بتائیں، عربوں کی روایت تھی آج بھی اور زمانہ قدیم میں بھی کہ وہ نکاح میں اور رخصتی میں جو ہے فاصلہ رکھتے تھے۔ عموماً ہمارے ہاں جیسے نکاح ہوا اور فوراً دلہن دلہے کے گھر بھیج دی گئی، ایسا نہیں تھا۔ یہاں بھی وہی ہوا تھا کہ دونوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا عتبہ بن ابو لہب اور عتیبہ بن ابو لہب سے صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ رخصتی سے پہلے ہی ان دونوں نے طلاق دے دی، اور اس طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رقیہ کو دیا رضی اللہ عنہا، اور حضرت رقیہ کی وفات بدر کے موقع پہ ہو گئی۔ بدر کے موقع پہ پیارے نبی جب جنگ بدر کو نکل رہے تھے، حضرت رقیہ بیمار تھیں، مریض تھیں، تو حضرت عثمان کو پیارے نبی مدینے ہی میں چھوڑ گئے۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے فارغ ہو کر اور فتح و نصرت کی بشارتیں لے کر مدینے میں داخل ہو رہے تھے، تو حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور اپنی بیوی حضرت رقیہ کو بقیع قبرستان میں دفن کر کے آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سن 2 ہجری میں بدر ہوئی اور سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ کی وفات ہوئی۔ سن 3 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو پھر سے حضرت عثمان کی زوجیت میں عطا کیا، اور مقدر کہیے، امتحان کہیے اللہ کی جانب سے کہ حضرت ام کلثوم بھی زیادہ دن حضرت عثمان کی زوجیت میں نہ رہیں اور پیارے نبی کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں۔ بڑے لوگوں کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کے امتحانات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض روایتیں یہاں تک کہتی ہیں کہ جب حضرت رقیہ بھی وفات پا گئیں، ام کلثوم بھی وفات پا گئیں، اس وقت پیارے نبی نے فرمایا تھا حضرت عثمان سے کہ عثمان، اگر اس وقت میرے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی اس کو بھی میں تمہاری زوجیت میں دے دیا ہوتا۔ کتنے پیارے داماد رہے ہوں گے، کتنے پیارے داماد رہے ہوں گے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حسن صحبت اور پیارے نبی کی بیٹیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرزو کر رہے ہیں کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی اگر ہوتی اس وقت تو میں عثمان کی زوجیت میں دے دیا ہوتا۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے۔
حضرت عثمان کے اخلاق کا، حضرت عثمان کے کردار کا اور حضرت عثمان کے کیریکٹر کا، ورنہ تو عموماً دامادوں کے اخلاق یہ ہوتے ہیں، داماد یہ چاہتا ہے کہ سسرال کے لوگ میرے سامنے دب کر چلے، سسرال کے لوگوں پر میری حکومت چلے، سسرال میں میرا چلے، میری ہر بات مانی جائے۔ داماد سسرال والوں پہ بسا اوقات ظلم کرتے ہیں، لیکن وہی سے تھے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کریمانہ اخلاق کے ثبوت دیے۔ اور حضرات، جب اسلام کے لیے قربانیاں دی جا رہی تھیں تو قربانیوں کے دینے میں بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی دختران کے ساتھ اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں اوروں کے ساتھ ساتھ پیچھے نہ رہے، آگے رہے۔ چنانچہ جب مکے میں حالات دیگرگوں ہو گئے، مکے میں مسلمانوں کو بہت ستایا جانے لگا، مکے میں مسلمانوں کو بہت پریشان کیا جانے لگا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ حبشہ ہجرت کر جاؤ، تو جہاں اور سارے لوگوں نے حبشہ ہجرت کی، 2 مرتبہ حبشہ ہجرت ہوئی، تو حبشہ ہجرت کرنے والوں میں خود حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا جوڑا بھی شامل تھا۔ پیارے نبی کے بیٹی داماد بھی مکے کے حالات سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر جو ہے حبشہ گئے تھے، اور پھر حبشہ کی ہجرت کے بعد جب مدینہ ہجرت ہونے لگی تو مدینہ بھی ہجرت کی تھی۔ اور جس وقت اس جوڑے نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی، تب پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم اور سارہ کے بعد یہ دوسرا جوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ حضرات، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت صفات کے اعتبار سے دیکھا جائے، اخلاق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، بڑی عظیم صفات کی حامل تھی، بڑی عظیم صفات سے متصف تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان کے اخلاق کو اگر دیکھو تو بالکل اخلاق نبوت ہیں، وہ اخلاق نبوت ہیں۔ وہ پیغمبر جن اخلاق سے متصف ہوتے تھے، انبیاء جن اخلاق سے متصف ہوتے تھے، پیغمبرانہ صفات تھیں، پیغمبرانہ اخلاق تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے۔ پہلی صفت تو ان کی نرم روی اور نرم مزاجی، طبیعت کے نرم تھے، مزاج کے نرم تھے، نرم گفتگو کرتے تھے، اور یہ نرمی پیغمبرانہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے مخاطب ہو کے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے حق میں بڑے نرم مزاج ثابت ہوئے ہیں۔ پتہ چلا جس کو نرمی اور نرم مزاج مل گیا اس کو اللہ کی خاص رحمت مل گئی، جس کو نرم روی مل گئی اس کو اللہ کی خاص رحمت مل گئی۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اخلاق نبوت کا یہ حصہ ملا ہوا تھا کہ بڑے نرم مزاج تھے، نرم خو تھے، نرم طبیعت تھے۔ نرمی کے ساتھ ساتھ تواضع، عاجزی، انکساری، دور دور تک غرور نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ رئیس زادے تھے، بڑے خاندان کے فرد تھے، فی نفسی ہی امیر تھے، مالدار تھے، لیکن اللہ کی قسم حیات عثمانی شروع سے آخر تک پڑھ لو، کہیں آپ کو دور دور تک غرور اور تکبر کا ذرا سا بھی شائبہ نظر نہیں آئے گا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان خلیفہ تھے اس وقت کی بات ہے، جب وہ خلیفہ تھے اس وقت کی بات ہے، خلیفہ رہتے ہوئے میں دیکھا کرتا تھا ایک عام سادہ انسان کی طرح مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے، قیلولہ کرتے تھے، دوپہر کی جو نیند ہوتی ہے ظہر بعد کی، حضرت عثمان وہیں سے تھے خلیفہ، مسجد نبوی میں سوتے تھے، اور مسجد نبوی میں قالین نہ تھی، مسجد نبوی میں حسیریں نہ تھی، اس دور میں مٹی پہ سویا کرتے تھے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں جب وہ سو کے اٹھتے تھے تو مٹی کے نشانات میں حضرت عثمان کے بدن پہ دیکھا کرتا تھا۔ یہ تواضع، عاجزی اور انکساری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور حضرات، انہی اخلاق میں سے ایک جود و سخا اور فیاضی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بیک وقت دولت بھی دی تھی اور دل بھی دیا تھا۔ یہ دو چیزیں بہت کم کسی کے پاس جمع ہوتی ہیں، دولت اور دل۔ جس کو دولت ملتی ہے اسے دل نہیں ملتا، اور جس کے پاس دل ہوتا ہے اس کے پاس دولت نہیں ہوتی۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے یہ دونوں چیزیں مل جائیں، دولت بھی مل جائے اور دل بھی مل جائے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو یہ دونوں نعمتیں ملی ہوئی تھیں، دولت بھی تھی، دل بھی تھا، اور جیسا کہ ہم آگے بتائیں گے انہوں نے اپنے مال کو خدمت اسلام کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور ان کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو بڑے فیاض اور بڑے سخی مانے جاتے ہیں۔
اور حضرات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بڑے رقیق القلب تھے. ان کی صفات میں سے ایک نمایاں صفت رقت قلبی ہے، اور آخرت کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے. مشہور روایت، مشہور بات ہے کہ جب کبھی حضرت عثمان قبرستان جاتے یا ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا، بے تحاشا روتے، بے تحاشا روتے، اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جاتی، داڑھی تر ہو جاتی. پوچھنے والے پوچھتے کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت و جہنم کے تذکرے پہ آپ اتنا آنسو نہیں بہاتے ہیں جتنا کہ ہم نے قبر کے تذکرے پہ آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے. تو عثمان کہا کرتے تھے کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، لوگوں قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جو یہاں نجات پا گیا تو سمجھو باقی مرحلے بھی اس کے لیے آسان، اور جو یہاں ناکام ہو گیا تو سمجھو کہ باقی مرحلوں میں بھی وہ ناکام ہوگا. میں اسی احساس کے ساتھ رویا کرتا ہوں، اور اسی احساس کے ساتھ جب بھی قبر کا تذکرہ میرے سامنے آتا ہے میں کانپ اٹھتا ہوں. اور حضرت عثمان کی سب سے عظیم صفت، جس صفت کے حوالے سے وہ جانے گئے، وہ پہچانے گئے، اور جو صفت کے کردار عثمانی کی پہچان ہے وہ ان کی شرم و حیا ہے. لسان نبوت نے خود فرمایا، جب ترمذی کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی صحابہ کی صفات بیان فرمائی تو فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانَ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانَ، کہ میرے صحابہ میں شرم و حیا کا سب سے اعلیٰ معیار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ میرے داماد عثمان بن عفان کے پاس ہے. شرم و حیا بہت عظیم صفت ہے، اور یہ بھی اخلاق نبوت میں سے بہت نمایاں صفت ہے. اس لیے کہ شرم و حیا انسان کو شرافت کی تعلیم دیتی ہے، مروت کی تعلیم دیتی ہے، ادب کی تعلیم دیتی ہے، اخلاق کی تعلیم دیتی ہے. یاد رکھو، جس کے پاس ایک شرم و حیا ہوگی اس کے پاس کئی نیک صفتیں ہوں گی، اور جس کے پاس یہ ایک صفت شرم و حیا نہ ہو وہ جو ہے خیر کی، نیکی کی بہت ساری صفتوں سے محروم ہو جائے گا. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا تھا الحیاء من الایمان، شرم و حیا ایمان کا ایک نمایاں حصہ ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس صفت میں بالکل اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے تھے. مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، اور اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار آپ کی پنڈلی سے ہٹی ہوئی تھی، آپ کی پنڈلی نظر آ رہی تھی، لیٹے ہوئے تھے. ابو بکر نے اجازت چاہی، کوئی گفتگو کرنی تھی. پیارے نبی نے ابو بکر کو اجازت دی. ابو بکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں کہ آپ کا کپڑا آپ کی پنڈلی سے ہٹا ہوا ہے. ابو بکر نے مقصد کی گفتگو کر لی اور واپس چلے گئے. آپ ویسے ہی لیٹے رہے. پھر عثمان آئے، عمر فاروق آئے، پیارے نبی نے اجازت دی، اسی حالت میں لیٹے رہے. آپ کا کپڑا آپ کی پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا. حضرت عمر نے مقصد کی گفتگو کر لی، واپس چلے گئے. اور پھر عمر کے بعد عثمان آئے، اور جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ عثمان آ رہے ہیں آپ سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنی پنڈلی فوراً ڈھانک لی اور عثمان کو اجازت دی. عثمان رضی اللہ عنہ آئے، گفتگو کر کے چلے گئے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ منظر دیکھتی رہی. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے؟ ابو بکر آئے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے کہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا. عمر آئے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے کہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا. عثمان جب آئے آپ سیدھے بیٹھ گئے، آپ نے پنڈلی ڈھانپ لی اور پھر عثمان کو اجازت دی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہا کہ عائشہ کیا میں عثمان سے شرم نہ کروں، اس عثمان سے شرم نہ کروں کہ ملائکہ اور فرشتے بھی جس سے شرمایا کرتے ہیں. اور دوسرا جملہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عائشہ عثمان بڑے شرمیلے ہیں، اگر میں اسی حالت میں لیٹا رہا وہ یقیناً کسی ضرورت سے آئے تھے، اگر میں اسی حالت میں لیٹا رہتا وہ مارے شرم کے شاید اپنی ضرورت بتائے بغیر واپس چلے جاتے، اس لیے میں سیدھا بیٹھ گیا. وہ میرے پاس آئیں اور جس ضرورت کے لیے آئے ہیں وہ ضرورت بتائیں اور سنائیں. تو پیارے نبی نے شہادت دی اور پیارے نبی نے گواہی دی ان کی جو ہے شرم و حیا کی. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی انہی عظیم صفات میں ان کا ادب، ان کی شرافت، ان کی مروت اور ان کے دل میں پایا جانے والا احترام نبوت، احترام نبی، احترام صحابہ، اور وہ ان کی اس عظیم صفت کو آپ ان کی اس ایک جملے سے سمجھ سکتے ہیں.
وہ فرمایا کرتے تھے یہ کتنے شریف انسان تھے، ان کی سوچ کتنی پاکیزہ تھی، ان کا کردار کتنا بلند تھا۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے ہیں کہ جس دن سے میں نے اپنے اس سیدھے ہاتھ سے پیارے نبی سے بیعت کی، جس دن بیعت کرتے ہوئے میں نے اپنا یہ ہاتھ پیارے نبی کے ہاتھ سے لگایا اور ملایا، اللہ کی قسم پوری زندگی میں اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ سے لگنے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے وہ اعلیٰ کردار، اور یہ ہے وہ کریمانہ صفات جن سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت نمایاں اور ممتاز نظر آتی ہے۔ حضرات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کی ایک بہت بڑی منقبت اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اپنے مال کو انہوں نے خدمت اسلام کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ جب بھی پیارے نبی کو پیسے کی ضرورت ہوتی، مال کی ضرورت ہوتی، اسلام کو مال کی اور دولت کی ضرورت ہوتی، جن صحابہ کے نمایاں نام سر فہرست آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے نمایاں نام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ جنہیں دولت دے اور وہ اپنی دولت کو دین کی خدمت کے لیے لگاتے ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام اس حیثیت سے دیکھا جائے تو اس امت کے ان نمایاں افراد میں آتا ہے کہ جب اسلام کی تاریخ شروع ہوئی تھی تو اسلام کو اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے جب پیسے کی ضرورت ہوئی، دولت کی ضرورت رہی، پانی کی طرح جنہوں نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں بہایا، ان میں سے ایک نمایاں نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں، صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آیا، پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے، ایک ہی کنواں ہے جہاں پینے کا میٹھا پانی مل رہا، اور وہ بھی ایک یہودی کے پاس ہے، بئر روما، اور وہ یہودی صحابہ سے کو پیسے لے لے کے پانی بیچ رہا تھا، کب تک خرید کر پیئیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 35,000 درہم میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سفر بہت دور دراز مقام کا تھا، اسباب سفر کی قلت تھی، ہتھیار کم تھے، سواریاں کم تھی، غذائی اجناس کی کمی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس وقت ہماری مدد فرمائے، اسلام کی مدد کرے۔ اس وقت جن نمایاں شخصیتوں نے نمایاں تعاون پیش کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سر فہرست آتے ہیں۔ 1000 دینار لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ 1000 دینار، اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں۔ دینار کی ویلیو کو اگر آپ کو سمجھنا ہو، اس دور میں 1 دینار میں 1 بکری آتی تھی، 1 دینار میں 1 بکری خریدی جا سکتی تھی۔ اس دور میں دینار کی اتنی ویلیو تھی۔ 1000 دینار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیا۔ اور عہد صدیقی کا واقعہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ مدینے میں قحط کا سا ماحول ہو گیا، غذائی اجناس کی قلت ہو گئی، کھانے پینے کی چیزوں کا ملنا مشکل ہو گیا، مدینے میں قحط کا سا سما ہو گیا۔ ایسے میں ہوا یہ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ شام سے آیا، بڑے تاجر تھے، تجارتی قافلہ شام سے آیا، کافی جو ہے کھانے پینے کی چیزیں تھیں، غذائی اجناس تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس مدینے کے بڑے بڑے تاجر آ گئے اور آ کر سودا کرنے لگے۔ کہا عثمان ہمیں دے دو، ہم دگنی قیمت دیں گے، تگنی دیں گے، 4 گنا دیں گے، 5 گنا دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا تم مجھے 4 گنا دینے کی بات کر رہے ہو، 5 گنا دینے کی بات کر رہے ہو، لوگوں میں اس وقت میرے اس سامان کا سودا اس ذات سے کرنا چاہتا ہوں جو ذات مجھے کم سے کم 10 گنا دینے کے لیے تیار ہے۔
کم سے کم 10 گنا دینے کے لیے تیار ہے. کہا کہ میں اپنے اس سارے مال کو اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل وقت میں، جب سارے مدینے میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہے، غذائی اجناس کی قلت ہے، میں بیچنا نہیں چاہتا. میں اس اللہ سے سودا کرتا ہوں جو اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے اسے کم سے کم میں 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب دوں گا. تم تو 4 گنا دینے کی بات کر رہے ہو، 5 گنا دینے کی بات کر رہے ہو. میں اس رب العالمین سے سودا کرتا ہوں اور اس کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں جو مجھے جو ہے اس کا معاوضہ، اس کی قیمت جو ہے 10 گنا دے رہا ہے. اپنے مال کو وقف کر رکھا تھا خدمت اسلام کے لیے، مسلمانوں کی ضروریات کے لیے اپنے مال کو وقف کر رکھا تھا. اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، عثمان بن عفان کو یہ اعزاز ملا. 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، پیارے نبی نے بار بار جنت کی بشارتیں سنائی. کتنے بار سنائی؟ سبحان اللہ. جب آپ نے عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت سنائی، اس وقت حضرت عثمان کو بھی سنائی. جب آپ نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، تیسرا نام آپ نے حضرت عثمان کا لیا، کہا کہ عثمان فی الجنہ. جب حضرت عثمان نے بیر روما خریدا اور بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آپ نے جنت کی بشارت سنائی. اس وقت دوسری مرتبہ کہا کہ بیر روما جو خریدے مسلمانوں کے لیے وقف کرے اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان کو اس وقت دوسری مرتبہ جنت کی بشارت ملی. اور تیسری مرتبہ جب آپ نے تبوک کے موقع پہ 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لا رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے دیے ہوئے جو دینار تھے، حضرت عثمان کے دیے ہوئے دینار کو ممبر پہ چڑھے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کیے جا رہے تھے اور فرمائے جا رہے تھے کہ ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم. عثمان بن عفان نے آج وہ نیکی کر لی ہے، اب باقی زندگی میں وہ جو کرنا ہے کر گزرے، جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی. رضی اللہ عنہ وارضاہ. تیسرا موقع. چوتھا موقع جب آپ نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت سنائی، بیعت الرضوان کا موقع. بیعت الرضوان جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو سفارت کے لیے مکہ بھیجا. مکے والوں کو سمجھانے کے لیے ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اجازت دے دو، عمرہ کریں گے، نکل جائیں گے. اور ہوا یہ کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو ذرا روک لیا، یہاں تک کہ یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. یہ افواہ جب مشہور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے ان سے بیعت لی ایک درخت کے نیچے، بیعت کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے. سارے صحابہ نے بیعت کی. اور اس وقت پیارے نبی نے اپنی اس داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ مار کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی جانب سے بھی میں بیعت کرتا ہوں. اور ہوا آسمان سے اس کے بعد وحی آ گئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو آپ کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی ہے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے، ان لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا اور اللہ کی رضا کا نتیجہ جنت ہے. اس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گرچہ بنفس نفیس شریک نہ رہے لیکن آپ نے اپنے دست مبارک کو عثمان بن عفان کا دست مبارک قرار دے کر جو بیعت کی، تو مکے میں رہتے ہوئے بھی اس اعزاز اور شرف میں عثمان بن عفان خود بخود شامل ہو گئے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں پتہ چلا کہ جو افواہ تھی وہ غلط خبر تھی، حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے ہیں اور صحیح سالم حضرت عثمان لوٹ آئے. یہ چوتھا موقع تھا جب حضرت عثمان کو بشارت ملی جنت کی. پانچواں موقع. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ پیارے نبی جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن کر آپ کی نگرانی کروں گا. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں گیا میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک باغیچے میں تنہا بیٹھے ہیں. مدینے کا ایک باغیچہ ہے، اس کا دروازہ ہے، اندر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں بیٹھے ہیں اور ایسے بیٹھے ہیں کنویں میں آپ پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں. کنواں ہے، کنویں میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں. حضرت ابو موسیٰ دروازے پہ کھڑے ہو گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص نے دستک دی. دستک دے کر آنے کی اجازت چاہی. میں نے پیارے نبی سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی کوئی دستک دے رہا ہے اور آنے کی اجازت چاہ رہا ہے. پیارے نبی نے کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کہا کہ ابو موسیٰ دروازہ کھولو اور اس شخصیت کو آنے دو اور ساتھ ہی جنت کی بشارت سنا دو.
دروازہ کھولا، دیکھا کہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ عنہ، اور پیارے نبی جہاں کنویں میں پیر لٹکائے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیر لٹکائے بیٹھ گئے۔ دروازہ بند کر دیا حضرت ابو موسیٰ نے، کھڑے رہے۔ پھر کسی آنے والے نے دستک دی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے کہا، اللہ کے نبی ایک اور شخصیت دستک دے رہی ہے۔ پیارے نبی نے کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کہا کہ دروازہ کھول دو اور اس شخصیت کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا، دیکھا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ، وہ بھی آئے اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بازو پیر لٹکائے کنویں میں بیٹھ گئے۔ دروازہ بند کر دیا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ایک اور شخصیت اجازت چاہ رہی ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلویٰ تصیبہ، کہا کہ دروازہ کھول دو اور اس شخصیت کو بھی جنت کی بشارت سنا دو، مگر ساتھ ہی یہ کہہ دو جنت ملے گی لیکن ایک امتحان سے گزرنے کے بعد، ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد۔ پیشن گوئی تھی، حضرت عثمان کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت ابو موسیٰ جو ہے دروازہ کھولے تو عثمان بن عفان تھے۔ حضرت عثمان آئے، دیکھا کہ جس جگہ پیارے نبی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پیر لٹکائے بیٹھے ہیں، وہاں بازو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ حضرت عثمان ذرا ہٹ کر بیٹھ گئے وہاں۔ اس حدیث کو بیان کر کے حضرت سعید بن مسیب جو سید التابعین ہیں، انہوں نے اس حدیث سے ایک نقطہ مستنبط کیا، کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں پیارے نبی کے بازو ابو بکر عمر ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل گئی، عثمان کو وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملی۔ یہ دراصل زندگی ہی میں اللہ کی جانب سے اشارہ تھا کہ وفات کے بعد ابو بکر اور عمر کو پیارے نبی کے پہلو میں جگہ ملنے والی ہے اور عثمان بن عفان کے لیے جگہ نہیں رہے گی تو وہ بقیع میں دفن ہوں گے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس سے ایک استدلال کرتے تھے اور استنباط کرتے تھے۔ کہنا یہ ہے میرے بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جسے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار لسان نبوت نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ کتنے بڑی شرف کی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اور کیسی سعادت مندی ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی کردار کا دوسرا پہلو خلافت کا ہے۔ خلافت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تک کیسے پہنچی اور کیسے ان کے ہستے میں آئی؟ کل ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کو سنایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر لوگوں نے جب حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ زندگی کی آخری سانس لینے سے پہلے یہ بتا کر جائیے کہ آپ کے بعد ہم کسے خلیفہ بنائیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بجائے اس کے کہ کوئی کسی ایک شخصیت کا نام لوں، حضرت عمر نے کہا میں 6 افراد کا تعین کرتا ہوں، 6 افراد کا نام لیتا ہوں۔ یہ 6 افراد ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں۔ کون تھے 6 افراد؟ طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یہ 6 افراد کا نام میں بتا کے جاتا ہوں، میری وفات کے بعد یہ 6 افراد آپس میں مشورہ کر کے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد ایک کمیٹی بیٹھ کر پہلے مرحلے میں یہ ہوا کہ ان میں سے 3 لوگ خلافت سے دستبردار ہو گئے، کہا کہ ہم نہیں چاہتے، ہمیں خلافت نہیں چاہیے۔ یہ کون ہے؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 3 دستبردار ہو گئے اپنے حق سے۔ باقی رہ گئے 3، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب صرف وہ 3 بچے ہیں، 3 میں سے کسی کو خلیفہ بننا ہے، وہ دستبردار ہو گئے، کہا کہ میں بھی دستبردار ہوتا ہوں، اور دستبردار ہو کر کہا عثمان اور علی ان دونوں میں سے کوئی خلیفہ بنے گا۔ اب کون بنے، کیا معیار ہو؟ حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں سے کہا مجھے تھوڑا وقت دینا، میں لوگوں سے مشورہ کروں گا۔ وقت لے کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف تقریباً 3 دنوں تک لوگوں سے مشورہ کرتے رہے، لوگوں کی رائے لیتے رہے، عامت المسلمین کی رائے لیتے رہے۔ ایک طرف عثمان ہے، ایک طرف علی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، کس کو خلیفہ بنانا ہے؟
تمام لوگوں کی رائے لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ رجحان پوری عوام کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف ہے. کیوں؟ دیکھو دونوں داماد ہیں، لیکن حضرت عثمان اور حضرت علی میں ایک فرق کیا تھا جانتے ہیں؟ فرق یہ تھا عمر کا کافی تفاوت تھا. حضرت علی حضرت عثمان کے سامنے عمر میں بہت چھوٹے، حضرت عثمان عمر میں بہت بڑے. جیسا کہ میں بتایا عمر کا اگر خیال کرے تو حضرت عمر سے بھی بڑے تھے حضرت عثمان. تو یہ ریزن تھا، یہ سبب تھا کہ تقریباً سارا مدینہ حضرت عثمان کے حق میں تھا. تو جب عامت الناس کی رائے معلوم کر لی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے، تو دونوں کے پاس گئے، حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں سے تنہائی میں گفتگو کی. حضرت عثمان سے بھی ان سے بھی، اور دونوں سے یہ کہا کہ اگر میں ان کا نام لوں تو آپ راضی ہوں گے نا؟ حضرت عثمان نے بھی کہا ہاں. حضرت علی سے کہا اگر میں ان کا نام لوں گا تو راضی ہوں گے نا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو بعد میں اعلان کیا کہ میں نے لوگوں سے مشورہ کیا اور دیکھا کہ سارا مدینہ سب کا رجحان عثمان بن عفان کی طرف ہے، لہٰذا میں سب سے پہلے عثمان بن عفان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں کہ وہ آج سے خلیفہ ہوں گے. چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف کی بیعت ہوئی. عبد الرحمن ابن عوف کے بعد بقیہ جو اس کمیٹی کے ممبر تھے انہوں نے بیعت کی، اور پھر سارے مدینے والوں نے بیعت کی. اس طرح خلافت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نصیب میں آئی، حصے میں آئی، اور وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے. خلیفہ بننے کے بعد جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو سمتوں میں جیسے میں نے کہا کام کیا، ایک دین کی حفاظت اور ایک فتوحات، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی وہی کیا. چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد فتوحات کا وہ سلسلہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چل پڑا تھا، اس سلسلے کو انہوں نے جاری رکھا، اس سلسلے کو جاری رکھا. اسلامی فوجیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوئے. یہ وہ امت ہے جو زخم کھاتی ہے تو پھر سے وہ ایسے شفایاب ہوتی ہے کہ پہلے سے زیادہ چست ہو جاتی ہے. ٹھوکر کھا کے گرتی ہے تو وہ ایسے سنبھلتی ہے کہ پہلے سے زیادہ تیز رفتار ہو جاتی ہے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا زخم ضرور تھا لیکن فتوحات کا سلسلہ رکا نہیں. حضرت عثمان نے فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور نئے نئے علاقے فتح کیے. قبرص فتح کیا، ارمینیا فتح کیا، خراسان فتح کیا. فتوحات کا سلسلہ جاری رہا. اور اس سلسلے میں حضرت عثمان کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت عثمان کی خلافت میں مسلمانوں نے بحری حملہ کیا. بحری حملہ یعنی سمندری حملہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ بار بار اجازت لیتے حضرت عمر سے، اجازت دیجئے کہ بحری بیڑا تیار کریں گے، سمندری راستے سے دشمن پہ حملہ کریں گے. لیکن حضرت عمر مسلمانوں کو لے کر سمندر سے ڈرتے تھے. سمندری بیڑا غرق ہو جائے، ڈوبنے کے بڑے امکانات ہوتے ہیں. حضرت عمر نے اجازت نہیں دی اپنی زندگی میں. حضرت معاویہ نے حضرت عثمان سے اجازت لی، حضرت عثمان نے اجازت دے دی. تو تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں کی سمندری فوج تیار ہوئی اور سمندری راستے سے مسلمانوں نے یورپ پر حملے کیے اور پیارے نبی کی دیکھی ہوئی، بتائی ہوئی، سنائی ہوئی وہ بشارتیں پوری ہوئی جو کتب احادیث میں بحیثیت پیشن گوئی موجود ہے. دیکھیے کتب احادیث میں حدیث آتی ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی سوئے ہوئے تھے، اچانک مسکراتے ہوئے جاگے. کیا مطلب؟ خواب دیکھا تھا آپ نے، اور آپ کو معلوم ہے پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے. آپ مسکراتے ہوئے جاگے. پاس میں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا جو ام سلیم کی بہن تھیں بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں آپ؟ پیارے نبی نے کہا میں نے ابھی خواب دیکھا کہ میری امت کے کچھ افراد سمندری سفر کر رہے ہیں اور کشتی پر اس شان سے سوار ہیں جیسے کہ تخت پر ایک بادشاہ جو ہے شان و شوکت سے بیٹھتا ہے. اس منظر کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اور اس لیے میں مسکرایا.
ام حرام بنت ملحان نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ میرا شمار بھی اس بحری بیڑے میں سے ہو جائے۔ پیارے نبی نے کہا انت منہم، پیارے نبی نے کہا ام حرام تم اس بحری بیڑے میں شریک رہو گی، جو فوج اللہ نے مجھے دکھائی ہے تم اس میں شامل رہو گی۔ یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، کیسے پوری ہوئی؟ جیسے میں نے کہا جب مسلمانوں نے حضرت عثمان کی خلافت میں پہلی مرتبہ بحری حملہ کیا تو اس میں حضرت عبادہ بن صامت بھی شریک تھے، اور حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی حضرت ام حرام بنت ملحان تھیں، تو اس سفر میں حضرت عبادہ بن صامت اپنی بیوی ام حرام بنت ملحان کو بھی ساتھ لے گئے۔ اور پیارے نبی نے اس وقت جس وقت یہ کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو، پیارے نبی نے بشارت سنائی تھی کہ تم شہید ہو کر رہو گی۔ ہوا یہ قبرص جو کہ یورپ میں آتا ہے، قبرص پہنچے تھے۔ قبرص میں پہنچ کر ام حرام کے ساتھ یہ ہوا کہ سواری پہ بیٹھنے جا رہی تھیں، پھسل کر نیچے گر گئیں اور ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہیں انتقال کر گئیں، گویا شہادت مل گئی، اللہ کے راستے میں نکلی تھی اور شہادت مل گئی۔ تو اس طرح میرے بھائیوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کی یہ خصوصیت ہے کہ فتوحات کے سلسلے کو انہوں نے آگے بڑھایا حضرت عمر کی طرح، اور نہ صرف اس سلسلے کو آگے بڑھایا بلکہ اس کو توسیع دیتے ہوئے تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ بحری حملہ کرنے کی اجازت دی۔ اور حضرات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو قرآن مجید کے ایک لہجے کی قرات پہ جمع کیا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ قرآن کی یہ خدمت کی تھی کہ قرآن مجید ایک بک کی شکل میں، کتاب کی شکل میں نہ تھا عہد نبوت میں۔ پیارے نبی کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ ہوا کہ اسلام جب پھیلا اور اجنبی لوگ اور عجمی لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے لگے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے الگ الگ لہجے سے قرآن پڑھنے لگا۔ صحابہ مشرق میں جاتے، مغرب میں جاتے، دنیا کے کونے کونے میں جاتے، دیکھتے کہ جو نئے لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں الگ الگ لہجے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، الگ الگ انداز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لہجوں کا اختلاف ہے کہیں ایک نہ ایک روز فتنے کی شکل اختیار کر لے گا، اس وجہ سے آپ ایک لہجے پہ جمع کیجئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وہ قرآن، وہ مصحف جسے ابو بکر نے تیار کیا تھا، جو ابو بکر سے عمر کے پاس آیا، عمر سے حفصہ کے پاس آیا رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت حفصہ سے وہ قرآن منگایا۔ اور جس طرح حضرت زید بن ثابت کو ابو بکر نے ذمہ داری دی تھی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی زید بن ثابت ہی کو ذمہ داری دی، اور حضرت زید بن ثابت کی نگرانی میں دو کام ہوئے۔ ایک تو قرآن مجید کو قریشی لہجے پر، اس مضمون کو مکمل سمجھنے کے لیے گرامر وغیرہ کو جاننا بہرحال ضروری ہوتا ہے، قرآن مجید کو قریشی لہجے پہ انہوں نے جو ہے مرتب کیا، جمع کیا۔ اور دوسرے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن کی سورتوں کی جو موجودہ ترتیب ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی میں دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق۔ تو قرآن کی یہ خدمت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، اور ایک اور خدمت بحیثیت خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ کی کہ مسجد نبوی تنگ پڑنے لگی۔ ایک تو یہ ہوا کہ مسجد نبوی کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بنی تھی کیسے؟ اس کے ستون جو ہے کھجور کے درختوں کے تھے، کھجور کی چھالوں کی چھت تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں کی توسیع کی، بازو جگہ خریدی، وقف کی، اور مسجد نبوی کی توسیع کی اور شاندار انداز میں مسجد تعمیر کی۔ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں جس کا استعمال کیا۔ جس آج جیسے سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، آج سے 100 سال پہلے تک بھی جو عمارتیں بنتی تھیں اس میں جس کا استعمال ہوتا تھا۔ اور جس کی خوبی یہ ہے کہ جس یہ موسموں کا مقابلہ کرتا ہے۔ سردی کے موسم میں وہ گھر زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جس گھر کی دیواروں پہ جس استعمال ہو، اور گرمی کے موسم میں وہ گھر ٹھنڈا رہتا ہے، گرم نہیں ہوتا جس گھر میں کہ جس استعمال ہوئی ہو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے
پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں جس استعمال کیے اور جس کے ساتھ ساتھ قیمتی پتھر استعمال کیے اور بڑی شاندار بنائی، اور اتنی شاندار بنائی کہ بعض صحابہ کو اعتراض بھی ہونے لگا، کیونکہ مسجد سادہ رہنا چاہیے۔ تو حضرت عثمان جواب دیتے تھے کہ پیارے نبی نے فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی محل تعمیر کرے گا۔ میں شاندار مسجد اس لیے بنا رہا ہوں، شاندار اس لیے بنا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا محل بھی ایسی شاندار رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا۔ بہرحال بحیثیت خلیفۃ المسلمین ہمہ جہت خدمات انجام دیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے، اور اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں وہ آزمائش آئی جس آزمائش نے انہیں شہادت تک پہنچایا، بہت بڑے امتحان سے گزرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جس امتحان کا تفصیلی تذکرہ اور ان کی شہادت کا تفصیلی تذکرہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے آنے والے کل کے درس میں کریں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو عظیم صفات ہیں ان صفات کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔